نو پلیس فار اسلام ان یورپ، یہ کہنا ہے اٹلی کی پرائم منسٹر جارجیا میلونی کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بریکنگ بیریئرز۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ۔ عالیش آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ اس وقت ہم بہت ہی اہم خبر ہے جس کے اوپر بات کر رہے ہیں، یہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے اور ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں اور دنیا کس طرف جا رہی ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں۔ دیکھیے، ہوا کچھ یوں ہے کہ اٹلی کی پرائم منسٹر جارجیا میلونی نے اسپیچ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اسلام کی یورپ میں اب کوئی جگہ نہیں رہی۔ نو پلیس فار اسلام ان یورپ، ایگزیکٹلی یہ ورڈز انہوں نے استعمال کیے ہیں۔ جس جگہ پر انہوں نے اسپیچ کی ہے تو صرف انہوں نے اسپیچ نہیں کی بلکہ اس میں برٹش پرائم منسٹر رشی سونک نے بھی اسپیچ کی ہے۔ انہوں نے اس ٹاپک پر کیا کہا ہے، اور اس کے علاوہ ایلون مسک بھی اس میں شامل ہوئے اور انہوں نے اس ٹاپک پر کیا کہا ہے، کیونکہ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آگے آنے والے دن مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے کیا لے کر آ رہے ہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا کے بہت بڑی تعداد میں جو مسلمان ہیں وہ یورپ میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یورپین کنٹریز میں رہتے ہیں، ویسٹ میں رہتے ہیں، امریکہ، یو کے اور یورپین کنٹریز جتنے بھی ہیں۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مائگریشن ہوتی ہے تو مائگریٹ کر کے دنیا کی بڑی تعداد مسلمانوں کی جو ہے وہ ان کنٹریز میں جا کر بستی ہے، مختلف وجوہات کی بنا پر، اور اس میں جو ہے مختلف طریقے بھی ہیں جس طریقے سے وہ جاتے ہیں۔ اب جو جارجیا میلونی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان یورپ دیر از اے ویری اسلامائزیشن پروسیس، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ویلیوز ہماری ہیں اور جو ہماری سویلائزیشن ہے اس سے جو ان کا طریقہ کار ہے وہ بہت مختلف ہے مسلمانوں کا اور اسلام کا۔ تو یہ اسلامائزیشن ہو رہی ہے اس کنٹریز میں۔ پہلا ان کا پوائنٹ یہ جس پہ جو میں الیبوریٹ کرتی ہوں آگے چل کے۔ اچھا، پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اسلامک کلچرل سینٹرز ہیں ان اٹلی آر فائنانسڈ بائی سعودی عربیہ، اور سعودی عربیہ وہ کہ جہاں پر شریعہ نافذ ہے اور وہ اپنا یہ طریقہ کار وہاں پہ بھی فورس کرتے ہیں، اور ان یورپ دیر از ویری اسلامائزیشن پروسیس، اس بنا پر بھی ہے اور یہ طریقے بھی وہاں پہ رائج ہیں۔ اور جو اٹالین پرائم منسٹر ہے انہوں نے ہوسٹ کیا جو کہ ایک پولیٹیکل فیسٹیول آرگنائزڈ بائی، کہا یہ جا رہا ہے کہ اب ہر فار رائٹ پارٹی جو ہے دی برادرز آف اٹلی ان روم، اور اس میں جو ہے صرف انہوں نے یہ جلسہ اٹینڈ نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رشی سونک اور ایلون مسک بھی اس میں شامل تھے۔ اس سے پہلے کہ میں رشی سونک کی طرف آؤں، پہلے ہم ان دو پوائنٹس پر بات کر لیتے ہیں کہ میلونی نے یہ جو بات کی کہ ایک تو یہ کہ جو لوگ یہاں پر آ کر بستے ہیں مسلمان، وہ انہوں نے بات کی انٹیگریشن کی۔ دیکھیے، انٹیگریٹ ہونا کسی کلچر میں جب آپ جاتے ہیں، کسی نئی جگہ پر جا کر آپ کی نسلیں بھی جو ہیں وہ آباد ہوتی ہیں، تو وہاں کے آپ کو وہاں پہ انٹیگریشن ضروری ہوتی ہے۔ آپ کس طریقے سے وہاں سے میل جول رکھتے ہیں، گھل مل جاتے ہیں، آپ اس کو اپنا ہی ملک سمجھتے ہیں، اپنا ہی کنٹری سمجھ کے رہتے ہیں، اور آپ کے اندر اگر آپ وہاں پہ آتے ہیں تو پھر آپ کے اندر بھی وہی جذبات ہونے چاہیے، یا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ ان کا یہاں پر یہ کہنا ہے کہ ان کی ویلیوز کچھ اور ہیں اور ہماری ویلیوز کچھ اور ہیں، اور وہ اپنی ویلیوز بدلتے نہیں ہیں، بلکہ یہاں ہم نے یہ کئی مرتبہ ایسی بات کی کہ ان کنٹریز میں کافی بڑی تعداد، اگر سب نہیں تو بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ، ایسے مسلمان بستے ہیں جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ ان کا کلچر اڈاپٹ کریں، وہ کہتے ہیں آپ ہمارا کلچر اڈاپٹ پائیں، تسی کون ہے گے، ہم اگر ادھر آئے ہیں تو یہ پارک اگر تم لوگوں نے بنا دی ہے کوئی بات نہیں، ادھر کتے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی خبریں وائرل ہوتی رہیں، اس کے اوپر ہم بات بھی کرتے رہے، ڈیبیٹ بھی کرتے رہے، بے شمار لوگ ایسے پائے جاتے ہیں۔ اچھا، پھر کرتے کیا ہیں کہ آپ ایک تو کمانے کے لیے جا رہے ہیں اگر، یا آپ کسی بھی وجہ سے ان کنٹریز میں آ رہے ہیں، ویسٹ میں یا یورپ میں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کرتے یہ ہیں، میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں نا وہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیتے، ایسے بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جن کا یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے لیکن وہ بھی اس کے اندر اب وہ پسیں گے۔ تو اس میں وہ کرتے کیا ہیں کہ ایک تو یہ کہ اپنا ان کا نہیں اپنانا، ٹھیک ہے آپ کی اپنی وہ ہے، آپ اپنا رکھیں، لیکن ان کے اوپر جب آپ اپنا لاگو کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ جو ہے وہ غلط ہوگا۔ اس کے اوپر دوسرا جو ان کا پوائنٹ تھا وہ یہ کہ جو سعودی عربیہ کا ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ فنڈڈ ہے۔ پھر یہ بڑی ہی گہری بات ہے اور یہ بہت بڑی بات انہوں نے کہہ دی ہے۔ دیکھیے، پاکستان میں ایک عرصے تک یہ مسئلہ رہا کہ وہاں پر جو فرقہ وارانہ فسادات ہوتے رہے،
اور جو ایک سیکٹیرینزم تھا وہ جو پھیلا، اس میں ایک بڑی وجہ یہ بتائی کیا جاتی رہی، بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں سے پیسہ آتا تھا سعودی عربیہ سے، اور جو شیعہ سنی فسادات تھے وہ ہوتے تھے. اور کیونکہ اب تو خیر تعلقات بہتر ہو گئے نا ایران اور سعودی عربیہ کی جو ریلیشنز ہیں، لیکن ایک عرصے تک، ڈیکڈز تک ان بیچ میں جو چلتا رہا، اس بنا پہ شیعوں کو جو ہے وہاں پہ قتل عام ہوتا رہا، اور اس میں جو ہے یہ اس کے اندر پیسہ استعمال ہوتا رہا. اور وہ اچھا، پھر جو وہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے کہ فائن ہمارا کچھ نہیں، بس یہ تو ہمارا سب کچھ جو ہے وہ یہی ہے، مائی باپ. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کا تو کلچر سب کانٹیننٹ ہے، آپ کی جو قربت ہے وہ تو انڈین کلچر سب کانٹیننٹ کلچر سے نا. آپ کا تو وہ کلچر نہیں ہے. آپ اونٹوں پہ سفر کرتے ہیں، آپ کا صحرا ہے وہاں پر نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے. آپ وہ توپ پہنتے ہیں نہیں، آپ کا کلچر کیا ہے؟ آپ کا تو اور ہے کلچر. جن سے کلچر سے آپ کی مماثلت ہے ان سے آپ پیچھے ہٹ گئے، دشمنی قائم کر لی، اور پھر آپ نے ان کی، کیونکہ وہاں سے پیسہ آیا. پھر اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی، ضیاء الحق کے دور میں بہت زیادہ پیسہ آیا وہاں پر، اور یہ سب چلتا رہا. میں نے یہ مثال آپ کو پاکستان کی اس لیے دی کیونکہ وہاں پر یہ ہوتا رہا. اب یورپ کو یہ شکایت ہے کہ یہی وہاں پر بھی ہو رہا ہے. اب اس میں کیا ہے؟ اس میں وہ سوچ ہے، وہاں پہ کتنا بڑا سعودی عربیہ کا پیسہ جاتا ہے، کیا ہے، اس کو ہمیں ریسرچ کرنی پڑے گی، ہے نہیں ہے، وہ جو بھی ہے. لیکن لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ وہی ہے. وہاں پہ جا کر بھی وہ لوگ جو اپنی سوچ ہی رکھتے ہیں کہ ان کا جو یعنی قبلہ جو ہے وہ کہتے ہیں، یعنی میں وہ فزیکل اس کی بات نہیں کری، سوچ کے قبلے کی بات کری، وہ وہی ہے. تو پھر آپ کو سعودی عربیہ جانا چاہیے. آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ آپ ویسٹ میں کیوں آ رہے ہیں؟ اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ یہ گندا ملک ہے، یہ تو فحاشی پھیلتی ہے، یہ تو یہ ہے، بچے خراب ہو جائیں گے، تو مسلمانوں کو ان کنٹریز میں نہیں آنا چاہیے. ان کو جانا چاہیے سعودی عربیہ، ان کو جانا چاہیے یو اے ای، ان کو جانا چاہیے قطر، لیبیا، سیریا، لبنان، فلسطین جائیے لڑنے کے لیے جہاد. یہ اپنی جگہ پر موجود ہے. میں نے پھر وہی کہا کہ ایسے لوگ، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے جس کی بنا پر اب یہ مسئلہ اٹھ رہا ہے. اب میں آتی ہوں دوسری اگلے پوائنٹ کی طرف. بڑا اہم پوائنٹ وہ یہ ہے کہ جو رشی سونک نے کہا. اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈیلیبریٹلی جو ڈرائیونگ پیپل ٹو آور شورز، کہ یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ بھڑکا کے ایسی سوچ بنا کر جو ہے بھیجا جاتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ وہ پش کریں گے فار گلوبل ریفارمز، کہ یہ کیا طریقہ کار ہیں جس طریقے سے جو ہے وہ آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ریفیوجیز آ رہے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ مختلف پارٹس آف یورپ میں اور یو کے میں بھی، تو وہ ایک دشمنی کی ان کے اندر سوچ ہوتی ہے، اور ان کو باقاعدہ جو ہے ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. اس میں مائنڈ سیٹ ہم کہیں یا وہ کہیں گے ڈیلیبریٹلی جو ہے ان کو ان سوسائٹی سے جو بھیجا جا رہا ہے. اب یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ وہاں کے کلچر کو آلودہ کرنے کے لیے یا وہاں پہ دنگا و فساد کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے مختلف کنٹریز سے. اچھا، اس میں جن کنٹریز کی بات کی گئی ہے وہ زیادہ، خاص طور پر جہاں سے بہت زیادہ جو ہے سیریا ہے، جہاں پہ جنگیں بہت زیادہ ہوئی، لیبیا، سیریا، یمن، لبنان اور سعودی عربیہ، اور ایسے بہت سارے کنٹریز کے جہاں سے یہاں پر لوگ جاتے ہیں. اس میں پاکستان سے بھی بڑے لوگ جاتے ہیں، لیکن اس میں ایز سچ کیونکہ وہ جنگ والا وہ نہیں ہے. اب کچھ عرصے سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس میں جو ہے وہ ایز سچ نام نہیں لیا جاتا، لیکن پھر بھی. اچھا، اس کے بعد جو ایلون مسک ہے، ان کی جب ہم بات کریں، انہوں نے تو اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ جناب if we do not tackle this problem، تو نمبرز جو ہیں the numbers will only grow and it will overwhelm our countries and our capacity to help those who actually need our help the most. یہ جو ہے بات رشی سونک نے کہی، جو میں آپ کو بھی بتائی ہے. لیکن ایلون مسک نے جو آگے کہا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ان کا کہنا یہ تھا کہ اس سب کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے پاپولیشن شرنکنگ جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے یہ طریقہ صرف ٹھیک نہیں ہے کہ آپ امیگریشن یا ریفیوجیز کے ذریعے پاپولیشن کم کریں. یہ انہوں نے ان کنٹریز کے لیے بات کہی ہے جیسے کہ امریکہ میں ہر وقت ہر جگہ پر ہائرنگ ہوتی رہتی ہے، جابس کی ضرورت ان کو رہتی ہے کیونکہ لوگ کام کرنے والے کم ہیں. اسی طریقے سے یورپ میں بھی ہے اور دوسرے کنٹریز میں بھی ہے. اس کے اوپر ان کا یہ کہنا تھا کہ there is value in cultures. We don't want Italy as a culture to disappear
and we want to maintain a reasonable cultural identity of those countries or they won't be those countries. यानी उनका कहना ये था कि इटली भी डिसअपियर हो जाएगा, दूसरे कंट्रीज यूरोप के और वेस्ट के कंट्रीज गायब हो जाएंगे, उनका कल्चर खत्म हो जाएगा अगर ये जारी रखा गया। और इसमें एक और बात मैं ये करूं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उन्होंने जी फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप, उन्होंने जो अपनी रैली में बात की है इस हवाले से यही वाली बातें की और फिर ये बात भी की गई कि इस हवाले से अगर ये जारी रहा तो जो कल्चर्स हावी हो जाएंगे, वो जो लोग जो कि ये समझते हैं कि अमेरिका या यूरोप जो है वो तो बड़ी ख़राब कंट्रीज़ हैं, बड़े गंदे बुरे कंट्रीज़ हैं, तो फिर उनको यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए या उनके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। और जो लोग ये समझते हैं कि फ़लस्तीन दुरुस्त है और इसराइल जो है वो गलत है, उसको गायब कर देना चाहिए, तो उनके लिए भी जगह नहीं है यहाँ पर। साफ-साफ ये बात कह दी गई है। और इसकी मैं समझती हूँ कि बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर इन कंट्रीज़ के अंदर फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच जो ये शुरू हुआ है, उसके बाद बड़ी तादाद में मुसलमानों ने जो कि इन कंट्रीज़ में रहते हैं, उन्होंने यहाँ पर जो रैलीज़ निकाली हैं और जो किया है, उसमें उनको रोका नहीं गया। ये बात माननी चाहिए कि उनको फ्रीडम स्पीच थी, बहुत बड़े-बड़े जलसे, बल्कि डीसी के अंदर ऐसी-ऐसी इमारतों के सामने ऐसी जगहों पर हुए हैं कि जहाँ पर अगर आप कोई और कंट्री, पाकिस्तान कहीं और मुल्क आप देखें, वहाँ पे कतई तौर पर इजाज़त ही नहीं मिलेगी। यहाँ पर ये सब हुआ है। अब ये सब इन्होंने होने तो दिया, हुआ तो सही, रोका नहीं, लेकिन वो जो एक वेव होती है सोच की, जो सोच इनके अंदर पैदा हुई है, वो ये हुई है कि भाई ये तो हमारे मुँह पर हमें कह रहे हैं कि तुम लोग गलत हो, तुम लोग मार रहे हो, तुम लोग पूरी दुनिया में जो है वो नस्लकुशी कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि इनके दिल में हमारे लिए ये ज़हर भरा हुआ है। तो अगर ऐसा है तो फिर इनको यहाँ पे रहने की क्या ज़रूरत है? अब वो चीज़ उनके सामने आ गई है। इन जलसे जुलूसों की बिना पर उनके सामने ये चीज़ आ गई है कि ये समझते हैं। तो देखें, आप वैसे तो सिर्फ़ ये नहीं है कि मुसलमानों ने ये प्रोटेस्ट किए हों, ये जो है ये मुख्तलिफ़ जो बल्कि इसराइल के बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने इन प्रोटेस्ट में शामिल हुए। लेकिन इससे ज़रा हटकर अगर हम देखें तो जब आप उनके खिलाफ जलसे कर रहे हैं उनके मुल्क में रहते हुए, तो कोई भी मुल्क उसको ये हक हासिल हो सकता है कि वो ये कहे कि ठीक है, अगर ऐसा है तो आप अपने मुल्क में जाकर अपना जलसा करें और हमारे खिलाफ जितना मर्ज़ी बोलें। हम आपको अपने मुल्क में अपने खिलाफ नहीं बोलने देंगे। जैसे कि दूसरे कंट्रीज़ में होता है, तो ये लोग भी कह सकते हैं, हालाँकि इनकी अपनी एक ये इम्तियाज़ी वो है कि ये बोलने देते हैं या खुद ये इनकी अपनी एक आइडेंटिटी समझते हैं कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच देते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब टाइम चेंज होता है और चीज़ें इस तरीके से चेंज हो रही हैं, तो ये बातें की जा सकती हैं। तो ये है सिलसिला। तो अब ये कह दिया गया है कि जनाब कोई ज़रूरत नहीं है अब इस्लाम की या मुसलमानों की यूरोप या वेस्ट में। ये चीज़ बढ़ती चली जा रही है और मैं ये समझती हूँ कि इसको अ ठीक करने के लिए आपको अपने सेट को ठीक करना पड़ेगा और आप धड़ल्ले से चौधरी बनकर अपनी कंडीशंस पर जो है वो कहीं पर नहीं रह सकते। उसमें आपको उस मुल्क के तौर अतवार और रूल्स एंड रेगुलेशंस पर अमल करना पड़ेगा। और जो जिहाद आप अपने मुल्कों में फैला रहे हैं इस्लामिक कंट्रीज़ में, वो जिहाद आप आकर अगर इसी तरीके से जो कि पहले ही ऑलरेडी फैल चुका है फैलाते रहेंगे, तो फिर वो जो दरवाजे हैं वो टोटली बिल्कुल जो है वो बंद हो जाएंगे, जिसमें ऐसे बेशुमार लोग जो सिर्फ रोज़गार के लिए और बड़े अच्छे तरीके से रहते हो भी, उनके लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी। तो बस आपके सामने इतना ही। ये इश्यू अब बढ़ता चला जा रहा है और कुछ अर्सा पहले भी हमने इसके ऊपर बात की थी, क्योंकि कुछ और लोगों ने भी कहा था, अब कुछ और लोगों ने कहा है। जिन 3 नाम मैंने आपके लिए हैं, वो दुनिया की बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं ये। इलोन मस्क, मेलानी और जो ऋषि सुनक हैं, उन सब ने ये बात की और ट्रंप पहले ही बात कर रहे हैं और कुछ और लीडर्स भी बात कर चुके हैं। इजाज़त दीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात होती है।